والسماء ذات البروج. نیکسٹ ہمارا زوڈیک سائن جیمنائی. جیمنائی آپ لوگ کی میں اس ویک کے حوالے سے بات کروں جس کا آغاز 29 جولائی 2024 سے ہونے جا رہا ہے. اس ویک میں آپ کے لیے جو ہے وہ چیزیں چینج ہوتی نظر آ رہی ہیں اور آپ کو پینک نہیں کرنا. چینجز آپ کی زندگی میں تیزی کے ساتھ آ سکتی ہیں, پینک نہیں کرنا. اور دوسرا, آپ نے اپنے ایگریشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے. آپ کو ان چینجز سے بہت زیادہ چڑ بھی ہو سکتی ہے, غصہ بھی آ سکتا ہے اور آپ کا بیہیویئر عجیب ہو سکتا ہے, بٹ آپ کو اپنے غصے کو کنٹرول کر کے پہلے معاملات کو سمجھنا ہے, اس کے اکارڈنگلی ایکٹ کریں گے تو چیزیں آپ کے لیے بہتر ہوں گی. گھریلو معاملات میں اگر میں دیکھوں تو رسپانسبلٹیز ایک دم سے آپ کے لیے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. آپ کا پارٹنر, آپ کے فیملی ممبرز کہیں نہ کہیں آپ کے اوپر برڈن ڈالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہ شاید آپ کی ہیلپ نہ کر پائیں, اکیلی ہی ذمہ داریاں آپ کے کندھوں پر آ جائیں ایک دم سے. تو یس, یہاں پہ چیزیں آپ کے لیے تھوڑی سی ڈرامیٹک بھی ہو سکتی ہیں, تو آپ کو بہت سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا ہے. اور کی آف سکسیس اس ویک کی جمنائی آپ کے لیے یہی ہے کہ غصہ نہیں کرنا, پہلے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے, اس کے مطابق جو ہے وہ ایکٹ کرنا ہے. بہت ساری چیزیں آپ کو بادی النظر میں ایسے لگے گی کہ آپ کے خلاف جا رہی ہیں, آپ کے خلاف ہو رہا ہے سب کچھ, کوئی آپ کا خیال نہیں کر رہا, سم تھنگ لائک دیٹ. بٹ ایسا 100% نہیں ہوگا, کافی ساری پرسنٹیج آپ کے خلاف ہوگی, 80% چیزیں آپ کے اگینسٹ ہو سکتی ہیں, بٹ آپ نے وہ 20% ڈھونڈنا ہے پازیٹیو جو آپ کی فیور میں ہے. تو اس لیے آپ کو تھوڑا سا سوچ سمجھ کے چلنا ہوگا. آپ کو اپنے ایٹیٹیوڈ کو پازیٹیو رکھنا ہوگا سروائیول کے لیے. تو یہ ایک کی آف سکسیس آپ کے لیے اس ویک میں ہے. تو آپ کو چاہیے کہ اپنے ہابیز پہ فوکس کریں, تھوڑا سا ریلیکس رہنے کی کوشش کریں, وہ کام کریں جس میں آپ کو اچھا فیل ہوتا ہے, جیسے کہ جمنائی کے لیے ڈرامہ وغیرہ دیکھنا, موویز دیکھنا اور اس طرح کی بکس پڑھنا کچھ جمنائی کے لیے. تو یہ یہاں پہ آپ کو اس میں ضرور ہیلپ ملے گی, پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رہے گا آپ کا. اینڈ ویکینڈ آپ کا آؤٹنگ کے حوالے سے اہم نظر آ رہا ہے. مے بی ویکینڈ پہ آپ اتنا برا ویک گزارنے کے بعد, اس طرح کا ویک گزارنے کے بعد کہیں نہ کہیں آپ کو ریلیکس کرنے کا, انجوائے کرنے کا موقع ملے. لو اور اس کو کی اگر میں بات کروں تو لو لائف آپ کی بہت زیادہ اچھی نظر نہیں آ رہی ہے. آپ کا لائف پارٹنر آپ کی طرف سے ڈیمانڈنگ نظر آ رہا ہے, بہت زیادہ ڈیمانڈس رہیں گی. سپورٹ آپ کے پارٹنر کی آپ کی طرف نظر نہیں آ رہی. تو سنگل ہینڈڈلی آپ کو چیزوں کو لے کے چلنا ہوگا, اور یہ چیزیں آپ کے لیے, یہ معاملات کافی پینفل رہ سکتے ہیں. مینٹلی طور پہ بھی ڈسٹرب رہیں گے آپ, ایموشنلی بھی آپ کہیں نہ کہیں ڈسٹرب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور آپ کے ریلیشن شپ میں کچھ چینجز بھی نظر آ رہی ہیں. مجھے شاید آپ اپنے پارٹنر کے بیہیویئر کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو چینج کرنے کا فیصلہ کریں یا کوشش کریں. سو جو سنگل جمنائی ہے ان کا چانس بن رہا ہے کسی سے ملاقات کا, اور یہ آگے دوستی میں کنورٹ ہو سکتی ہے. بٹ آپ کو اس انٹرسٹنگ پرسن سے ملتے وقت بہت ساری چیزیں جاننے کی ضرورت رہے گی. سوچ سمجھ کے سٹیپ آگے لیجیے گا. لو لائف کو میں آپ کی ریٹ کروں گا 6.5 آؤٹ آف 10, کیونکہ پلانٹری پوزیشن اتنی ہی فیور دکھا رہی ہے. فنانس کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر آپ کو جس سیکٹر میں نالج ہے صرف اسی میں انویسٹمنٹ کیجیے گا. انویسٹمنٹ کے حوالے سے کچھ اپرچونیٹیز آپ کے سامنے آئیں گی. ایسی اپرچونیٹیز آپ کے سامنے آ سکتی ہیں جمنائی جس میں بہت جلدی سے پیسہ بنانے کا آپ کو دکھاوا کیا جائے, بٹ یہ دکھاوا ہی ہو سکتا ہے. آپ کو انہی چیزوں میں انویسٹ کرنا ہے جن میں آپ کا ایکسپیرینس ہے, جن کو آپ جانتے ہیں, اور ایسی کسی چیز میں انویسٹ نہیں کرنا جس میں آپ کو لگے کہ اچانک سے پیسے بن جائیں گے, اچانک سے پیسے ڈبل ہو جائیں گے. ایسے کسی شارٹ کٹ کو نہیں اپنانا. شارٹ کٹس اس ٹائم پیریڈ میں آپ کے لیے ڈینجرس ہو سکتے ہیں. لکی نمبرز کی بات کروں تو لکی نمبرز آپ کے لیے 12, 21 اینڈ 23 رہیں گے. کمپیٹیبل زوڈیک سائن آپ کے لیے رہیں گے ورگو اور کینسر, جبکہ لیو اور کیپریکون کے ساتھ بہتر طریقے سے ڈیل کرنے کی ضرورت آپ کو رہے گی. ہیلتھ کی بات کروں, ہیلتھ آپ کی ڈکلائن کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ورک کا لوڈ بہت زیادہ ہو جائے گا اچانک سے. لک آپ کو 50-50 فیور دے رہی ہے, تو چھوٹے موٹے رسک لے سکتے ہیں, اس سے بڑا مت لیجیے گا. موڈ آپ کا البتہ کہیں نہ کہیں اگریشن کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس پہ کام کرنے کی ضرورت آپ کو جمنائی رہے گی. جیمنائی کی طرف ہمارے جو جیمنائی دوست ہیں ان کے لیے یہ جو وقت ہے یہ سمجھ لیجیے ہر چیز کے رینیو ہونے کا,
تازہ ہونے کا, ریفریش ہونے کا ٹائم. اور یہ جو ہفتہ ہے اس میں آپ کے اندر ایک بہت اسٹرانگ وائب ہے. آپ چاہتے ہیں تبدیلی, آپ چاہتے ہیں چینج, آپ چاہتے ہیں ماحول میں چینج, لوگوں میں چینج, چہروں میں چینج, کام میں چینج, ہر چیز میں تبدیلی آپ چاہتے ہیں. اور آپ کچھ لگتا ہے کہ آپ کے جو آپ کی زندگی ہے اور آپ کے ارد گرد کا ماحول ہے اس میں تبدیلی ہونی چاہیے. سو اس کے لیے آپ تھوڑا سا اوور ہو جائیں گے, تھوڑا سا اوور سم ٹائمز ہم بہیو کر لیتے ہیں. سو یو مائٹ بی ایکٹنگ بٹ اوور. سو اپنے آپ کو اس حوالے سے کنٹرول رکھیے گا اور اس میں اپنے آپ کو اپنے جذباتی طور پہ اسٹرانگ رکھنا ہے, کیونکہ آپ کو کوئی جذباتی ایموشنل شاک دھچکا مل سکتا ہے کسی کے رویے سے یا کسی کی بات سے, کیونکہ آپ تھوڑے سے ایموشنل ہیں. سب سے اپنے آپ کو ایموشنل ہونے کی بجائے لاجیکل کیجیے, کیونکہ آپ بیسیکلی لاجیکل ہیں. سو اپنے آپ کو لاجیکل رکھیے, اور لاجیکل رکھنے کے ساتھ ساتھ اچانک اگر آپ کو ڈسٹرب ایموشنلی اپنا آپ ڈسٹرب فیل ہو یا ایموشنلی آپ کو دل پر بوجھ محسوس ہو تو اس کو اسٹڈی کیجیے اور اس سے جان چھڑائیے, کیونکہ یہ جو چکر ہے اس نے بھی چلنا ہے آپ کے ساتھ. ایموشنل ڈسٹربنس بلا وجہ کی یوز لیس, یہ بھی آپ کے ساتھ کچھ دن چلنی ہے. اور جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ میں سینسیٹیو کیوں ہوں, آئی ایم فیلنگ سو سینسیٹیو. سو آپ نے اس کو تھوڑا سا انڈر کنٹرول رکھنا ہے. اور اس کے بعد دوست تلاش کیجیے, اپنے ایسے دوست جن کے ساتھ آپ بات کر لیتے ہیں جو آپ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ ایسی بہت ساری باتیں کریں دیٹ یو ڈونٹ مین. بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو بلا وجہ کی آپ اپنے پیرنٹس کے بارے میں بھی, سمبولکلی بہن بھائیوں کے بارے میں, اپنے اسپاؤس کے بارے میں, کسی کے بارے میں بھی کوئی گلے شکوے ہوتے ہیں, دل میں بہت کچھ ہو. تو آپ کو ایک ایسا دوست چاہیے جو جس کے ساتھ آپ اپنی ہر بات کر لیں, اپنے دل کی بات کر لیں. نہیں ملتا تو یہ جو آپ کے اندر ببلز بن رہے ہیں یہ خود کلامی سے اپنے آپ کو کام ڈاؤن کر لیجئے. اس کے بعد آپ نے جیسے سڈنلی, جیسے میں نے بتایا نا کہ جو ایموشنل دھچکا جس کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, تو ہو سکتا ہے کہ تقریباً 3-4 ہفتے پہلے کوئی بڑی جذباتی سی کوئی کنورسیشن ہوئی ہو, کسی نے ہرٹ فل بات کی ہو, کسی کی کہیں بھی تلخ باتیں جو ہے وہ آپ کے اپنے اندر جو ہے نا وہ دوبارہ سر اٹھا رہی ہیں. اس کے بعد آپ نے اپنے گھر میں, گھر کے ماحول کو پرسکون رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو ہے آپ کو ارد گرد لوگوں کی غلطیاں نظر آ رہی ہوں. سو کوشش کریں کہ آپ لوگوں کی غلطیوں کو اگنور کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کو اپنے غصے پر کنٹرول رکھنا ہے, اپنے غصے پر بہت زیادہ کنٹرول رکھیے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے غصے میں کنٹرول کے ساتھ ساتھ فوکس کرنا ہے اپنے تعلقات پر, جو آپ کے تعلقات ہیں آپ کے بڑوں کے ساتھ. فار ایگزامپل, آپ کا جو باس ہے یا آپ کا جو فادر فگر ہے وہ اپنی حد کراس کر سکتا ہے, وہ آپ کی جو جاب ڈسکرپشن ہے اس سے زیادہ آپ کو کہا جا سکتا ہے, یا جو آپ کر رہے ہیں اس سے لو آپ کو کہا جا سکتا ہے. سو اگر ایسا ہوتا ہے تو اس پر ریئیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو بھی کنٹرول کیجیے گا. آپ نے چیزوں کو اپنے کنٹرول میں کرنا ہے, لیکن بہت طریقے سے, بہت پالیٹکس سے, بہت ڈپلومیسی سے, کیونکہ یہ اس ساری گیم لفظوں کی ہے. جو لفظ جتنا تلخ ہوگا آپ کی طرف سے اس کو کئی گنا تلخ کر کے آگے پیش کر دیا جائے گا. آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اس ہفتے آپ اپنا ڈریم پروجیکٹ حاصل کر سکتے ہیں, جو بھی آپ کا خواب ہے آپ اسے پورا کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے خواب کو پورا کرنے کا یہ ٹائم ہے. آپ کی نیگیٹو انرجی ایول آئی ہے, ایول آئی, اور ایول آئی کہہ لیں یا حسد کہہ لیں یا جیلسی کہہ لیں, کوئی نیگیٹو انرجی ہے, دیٹ از یور نیگیٹو انرجی. اس سے بچنے کے لیے آپ اپنے ارد گرد ایمیتھسٹ رکھیے بہت زیادہ, اور وائٹ کینڈل جلائیے, اور ایول آئی کو وارڈ آف کیجیے اپنی زندگی سے. لو وائب میں جیسے میں نے کہا آپ کو یہاں پر بھی کہ دوست تلاش کیجیے. آپ کو دوست ملتے نظر آتے ہیں, ایسے لگتا ہے کہ یو ول فائنڈ یور لو and your tribe, your real people you can find. آپ کے جو فائنانسز اور ایجوکیشن ہے اس میں
आप बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करना चाह रहे हैं। जो भी आप एग्ज़ाम देंगे इस हफ्ते या जो भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं, अगर आप उसमें प्रेजेंट माइंडेड रहते हैं तो आप फ्लाइंग कलर्स के साथ कामयाब हो सकते हैं। आपका जो लकी नंबर है ये 26 है। 26 का इस हफ्ते में आपका लकी नंबर 26 ही होना चाहिए, क्योंकि 26 इज अ नंबर ऑफ लव, कोऑपरेशन, एंड इट्स ऑल अबाउट लव। गिव लव एंड रिसीव लव। आपका जो लकी चार्म है इस हफ्ते का वो है येलो बर्ड। लव बर्ड्स नहीं होते छोटे छोटे, सो अगर आपके पास ऑलरेडी लव बर्ड्स हैं तो एक येलो का इजाफा कर लीजिए, नहीं तो बाजार से एक पीला छोटा सा बर्ड ले लीजिए जो आपके लिए येलो बर्ड हो। और हमेशा मैं कहती हूँ आपको कि अगर आप के पास एक जो आपको ऑल द टाइम लकी चार्म है वो है फ्लाइंग बर्ड, तो इस हफ्ते यू नीड अ बर्ड जो कि येलो कलर का हो, लेकिन ये येलो बर्ड बैठा हुआ होना चाहिए, नॉट फ्लाइंग। आपका इस हफ्ते का जो लकी स्टोन बन रहा है वो मेलाकाइट है। मेलाकाइट इज जिसे हम मेलाकाइट को उर्दू में दाना फरहंग कहते हैं या किडनी स्टोन कहते हैं, सो दैट इज मेलाकाइट। और अगर आपको मेलाकाइट अवेलेबल ना हो तो गो फॉर ओनेक्स। ओनेक्स भी आपका हो सकता है। गो फॉर एनी स्टोन दैट इज कलर ग्रीन, और वैसे भी ग्रीन कलर का स्टोन आपका लकी स्टोन है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है जिंदगी आजमाइशों का समंदर है, कभी आजमा कर और कभी देकर कभी लेकर आजमाया जाता है। सो इस हफ्ते आपका डिवाइन जो है मैसेज वो ये है कि जितना शुक्र अदा कर सकते हैं करें, शुक्र के सजदे कीजिए, शुक्र कीजिए। और शुक्रगुजारी में अगर आपको अपनी प्लेस ऑफ इबादत पर भी जाना पड़े वहाँ पर भी जाइए और लंबा लंबा सजदा कीजिए शुक्र का, और उसके साथ बाजरा, परिंदों को बाजरा डालिए। और अगर आप अपनी छत में या जितना भी आपके घर के करीब तरीन आप बाजरा परिंदों को डाल सकते हैं तो दैट विल बी